آپ کو براہ راست لے چلیں صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ فوج کے کیپٹن عمر فاروق 24 سال عمر جس عمر کے اندر بلاول زرداری اور بیگم صفدر امان صاحبہ اپنے والدین کی سرپرستی میں، ان کے اقتدار کی سرپرستی میں، ان کی وزارت عظمیٰ کی سرپرستی میں اس ملک کے پیسے کو اور اس ملک کے خزانے کو حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مصداق لوٹا کرتے تھے اور موج میلہ کیا کرتے تھے، اور جعلی ڈگریاں لینے کے لیے کبھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، کبھی گورنمنٹ کالج لاہور اور کبھی آرمی میڈیکل کالج، وہاں پہ ناجائز سفارشیں کروایا کرتے تھے اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، MBBS کی ڈگری لینے کے لیے، اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس 24 سال کی عمر میں جب کیپٹن عمر فاروق اور اس کے باقی 5 ساتھیوں نے، صوبے دار تھا، کوئی نائب صوبے دار تھا، کوئی لاس نائک تھا، انہوں نے انڈین را کی سازش کا شکار ہوتے ہوئے وزیرستان کے اندر اپنی جان آفری کے سپرد کی اور شہادت کا پیالہ نوش کیا 15 تاریخ کو۔ اس سے اگلے دن 16 تاریخ کو گجرانوالہ میں مودی کے یار، مودی کا پیار، مودی کا دلدار اور مودی کا شراکت دار نواز شریف صاحب نے اسی انڈین را اور اسی انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے جو پاک فوج کے اوپر، پاک فوج کے جوانوں کے اوپر، پاک فوج کے افسروں کے اوپر جو حملہ کیا، اس سے صرف میں ہی نہیں پوری 22 کروڑ پاکستانی کا دل اور دماغ لہو لہان ہے۔ کہاں پہ کیپٹن عمر فاروق جیسے وہ پاک فوج کے افسران، کیسے وہ 5 اہلکار جس میں ریاض احمد نائب صوبے دار جیسے 37 سال کی عمر کے گبرو جوان ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، مجھے اور آپ کو اور 22 کروڑ پاکستانیوں کو سکھ کی نیند رات کو دینے کے لیے اور سکھ کی زندگی دن کو دینے کے لیے پاکستان کے بچوں کو، خواتین کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو سکون دینے کے لیے اور ملک کے دشمنوں سے بچانے کے لیے وہ قربانی دے رہے ہیں، اور وہیں پر اس ملک کا ایک مفرور، اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے تاحیات اور واحیات نااہل ہونے والا اشتہاری، وہ پاک فوج کے خلاف انڈین فوج اور انڈین را کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے جس طریقے سے پاک فوج کے اوپر حملہ آور ہوا، وہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اور پھر میں نے کل دن 2 بجے ایک پریڈکشن کی تھی جو سارے ٹی وی چینلز کے دن 2 بجے کے بلٹن سے لے کے رات تک چلتی رہی۔ میں نے کہا تھا کہ اس سلطان مفرور الدین ارطغرل کے اس بیانیے سے اور اس آخری تقریر سے جو 16 تاریخ کو اس نے کی، اس کے اتحادی پریشان ہو گئے ہیں، اتحادی اس کو ایک سیاسی جنازہ سمجھنا شروع ہو گیا، اور وہ سیاسی بوجھ اور وہ سیاسی جنازہ کہ جو اب وہ اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جس عمر کے اندر بلاول اور مریم صفدر اپنے والدین کی سرپرستی میں پاکستان لوٹ رہے تھے، کبھی آرمی میڈیکل کالج، GC کالج میں ناجائز سفارشات کروایا کرتے تھے، اس وقت عمران خان پاکستان میں جمہوریت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ زرداری اور آصف زرداری اس بات پہ تیار نہیں ہوئے کہ وہ نواز شریف سے وہی دوبارہ ڈرامہ رچائیں اور وہ مودی کے بیانیے کو اور انڈین را کے بیانیے کو وہ آگے لے کے جائے، وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوئے۔ میں نے کل مبارکباد پیش کی تھی کم از کم اس ایکٹ کے اوپر کہ جو آصف زرداری اور بلاول زرداری اور پیپلز پارٹی نے اختیار کیا تھا، اور اللہ پاک کے کرم سے پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور کل اس نواز شریف صاحب کی تقریر وہاں پر نہیں ہوئی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ جو اس مکس اچار پارٹی کے اندر واضح طور پر ایک دراڑ پڑی ہے، اور وہ دراڑ میم لیگ اور نون لیگ کی وجہ سے پڑی ہے۔
دوسری چیز، کل بیگم صفدر امان صاحبہ نمازیں بخشوانے گئیں، روزے رکھوا کے آ گئیں، اپنے والد محترم کی سیاست کا بھی بیڑا غرق کر دیا، اس کو بھی باہر تاحیات اور واحیات نااہل کروا کے ایک مفرور اور ایک اشتہاری کے طور پہ اس وقت باہر رکھوا دیا۔ تو کل اپنی سرپرستی اور اپنی قیادت میں اپنے اس پاگل اور سرپھرے کہ جو اپنی طرف سے اپنے آپ کو سائی کہتا ہے لیکن عجیب و غریب 2500 ریال کے تنخواہ کے اوپر فائز خامد محترم ہے، کہ انہوں نے اپنی زوجہ ماجدہ کو خوش کرنے کے لیے کل مزار قائد کے کھڑے ہو کر پاکستان کی 22 عوام کے دل اور دماغ کو چیر کے رکھ دیا۔ وہ مزار کہ جو پورے 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے عزت اور وقار کی علامت ہے، عزت اور احترام کی علامت ہے، جہاں پر لوگ جاتے ہیں، دعا کرنے جاتے ہیں اس ہستی کو کہ جس نے ٹی بی کا مریض ہونے کے باوجود پوری دنیا کو یہ بتانے نہیں دیا کہ وہ ٹی بی کے مریض ہیں، اور آخری لمحے تک پاکستان کی قیام، پاکستان کی بقا اور پاکستان کے استحکام کی جنگ لڑی قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ وہاں پر گئے، وہاں جا کے جو حرکتیں کی سارے ٹی وی چینل، سارا میڈیا دکھا چکا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کوئی لاٹھی اس کو نہیں مارتا۔ یہ میں قرآنی آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک اس کی مت مار دیتا ہے، یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ پاک اس شخص کی، اس انسان کی، اس گروہ کی مت مار دیتا ہے، پھر وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے رسوائی اور جگہسائی اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کل بیگم صفدر امان صاحبہ اور اس کا پاگل اور سرپھرا 2500 ریال کے اوپر فائز خاوند، اس نے جو حرکت کی وہ ان کی مت مر چکی تھی۔ اور میں کئی مہینوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میم لیگ اور بیگم صفدر امان جتنا کھیلے گی اتنا اپنے خاندان کی اور اپنی رسوائی اور جگہسائی کا باعث بنے گی، اور وہی ہوا۔ کل جا کر انہوں نے کیا کیا؟ میں یہ بات بھی اکثر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے خاندان کا نام ووٹ رکھ لیا ہے۔ 5 سال سے جو رسوائی جگہسائی انٹرنیشنل اخبارات کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، انٹرنیشنل میگزینز کے اندر، انٹرنیشنل جریدوں کے اندر، ملکی میڈیا کے اندر، ملکی عوام کے سامنے، پوری دنیا کی عوام کے سامنے جو آل شریف ذلت اور رسوائی کے ایک سمبل بن چکا ہے پچھلے 5 سالوں میں، جس کا بنیادی وجہ بیگم صفدر امان صاحبہ ہے۔ یہ میرا اپنا ذاتی انالیسس اور تجزیہ ہے، کوئی سے ایگری کرے یا نہ کرے۔ اور اس کے پیچھے پرویز رشید اور محمود خان اچکزئی، وہ محمود خان اچکزئی کہ جس کا والد بلوچی گاندھی کے طور پہ جانا مانا پہچانا جاتا تھا، کل یہ وہاں جا کے مزار قائد میں جو 16 تاریخ کی تقریر تھی اپنے والد محترم کی، اور پچھلے 2 مہینے سے کھل کھلا کے اور اس سے پہلے پچھلے 6 سالوں سے جو ان کا لیکس والے سکینڈل سے لے کے اب تک جو انڈین را کا ایجنڈا اور جندال کا ایجنڈا اور اجیت دیول کا ایجنڈا اور مودی کا ایجنڈا تھا، اس کو جو کھل کھلا کے 16 تاریخ کی تقریر میں رکھا، تو یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے، فائر فائٹنگ کے لیے یہ کل مزار قائد میں دعا کرنے کے لیے گئے۔ پوری پاکستانی قوم ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کا جو اس وقت بیانیہ ہے، جو آپ کا نیریٹو ہے، جو آپ کا کریکٹر ہے، جو آپ کا اخلاق ہے، جو آپ کا سیاسی کردار ہے، جو آپ کا بیانیہ ہے، کوئی تک بنتی تھی کہ آپ اس قائد کے پاس جائیں جو ریاست پاکستان کا بانی ہے۔ آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے انڈین را کا اس وقت، آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اجیت دیول کا اس وقت، آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف، آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے پاک فوج کے خلاف، آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اس ایجنسی کے خلاف جو پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے ملک دشمن طاقتوں کا۔ آپ کی تو تک ہی نہیں بنتی تھی کہ آپ مزار قائد پہ جائیں، لیکن اللہ پاک کی ذات بھی انما الاعمال بالنیات کے مصداق عزت اور ذلت کے فیصلے عملوں سے کم اور نیتوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کی نیت خراب تھی، وہاں جا کے اللہ پاک نے آپ کی مت ماری۔ بیگم صفدر امان نے خود کھڑے ہو کے
جس طرح مداری بندر کو نچاتا ہے اسی طرح اس کا خاوند جو ہے اپنی زوجہ ماجدہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ بندر کی طرح ناچتے ہوئے اس نے جو ووٹ کو عزت دو، یہ ووٹ کو عزت دو نہیں مانگ رہے تھے، ان کو وہاں جا کے توبہ کرنی چاہیے تھی۔ مجھے جب یہ خبر ملی دن کو کہ یہ جا رہے ہیں مزار قائد پہ، تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ وہاں جائیں گے، دونوں میاں بیوی جا کے خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اپنے آپ کو سبلم کر کے، اپنے آپ کو سبمٹ کر کے وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پہ جا کے، مزار پہ جا کے شاید اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے کہ ہم نے ریاست پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، جو کرپشن کر کے، بددیانتی کر کے، منی لانڈرنگ کر کے، اقربا پروری کر کے، اور ملک دشمن طاقتوں اور انڈین را، مودی، اجیت دیول، جندال، ان کے ساتھ یاریاں، دلداریاں، پیاریاں لگا کر، شراکت داریاں لگا کر جو گناہ کیے، شاید یہ وہاں جا کے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے کوئی معافی مانگیں گے۔ لیکن حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ جو بدماشی، جو غنڈہ گردی، جو بندر کا تماشا ان دونوں میاں بیوی نے وہاں پر کیا اپنی کارکنان کی زیر قیادت، آج پوری پاکستانی قوم تھو تھو کر رہی ہے، اور تبھی آج یہ کیپٹن صفدر امان گرفتار ہے۔ اور میں نے کل مطالبہ کیا تھا کہ بیگم صفدر امان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے۔ یہ سیاسی ایکٹ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی تحریک کا نتیجہ میں وہاں پہ پتھراؤ، توڑ پھوڑ، دروازے کی توڑ پھوڑ، یا یہ بے حرمتی ہے مزار قائد کی، یہ بے توقیری ہے مزار قائد کی، اور یہ مزار قائد کی نہیں، یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی، میرے اور آپ کے باؤ اجداد کی بے توقیری ہے، میرے اور آپ کے باپ دادا کی، کہ جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی عزت اور مرتبت کو گواہ کرتے ہوئے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، اور اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کے، اپنی وجاہتوں کو، اپنی چودراہٹوں کو چھوڑ کے، پورے پاکستان کے اندر لاکھوں خاندان ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا لیڈر مان کر، اپنا رہبر مان کر اس پاکستان کے لیے ہجرت کر کے جو ہے وہ قسم پرسی کے عالم میں اس پاکستان کے اندر آئے تھے، اور اس پاکستان کو بچانے کے لیے یہاں کے انصار اور مہاجر جتنی عوام تھی انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ آج ان آباؤ اجداد کی بھی تضحیک اور تذلیل اس بیگم صفدر امان اور اس 2500 ریال کے اوپر زرخرید اور کرائے کے اوپر جو اس کا خاوند کیپٹن صفدر ہے، اس نے سب کی تضحیک کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر امان کو بھی جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے، اور انہوں نے یہ جو حرکت کی ہے یہ بڑی نیچرل سی بات ہے۔ قائد اعظم کو اپوز کس نے کیا؟ اس وقت میں تاریخ تھوڑی سی پاکستانی عوام کے سامنے لانا چاہوں گا۔ بلوچستان کا گاندھی تھا عبدالصمد اچکزئی، اسی محمود خان اچکزئی کے والد محترم۔ اسفندیار ولی صاحب کے دادا محترم تھے غفار خان، جن کو سرحدی گاندھی کہا گیا۔ بلوچی گاندھی، سرحدی گاندھی، دونوں اس وقت بیگم صفدر امان کے چیف پیٹرن، نظریاتی، روحانی، ساتھ اس کے پرویز رشید، اور یہی محمود خان اچکزئی اور یہی مولانا فضل الرحمان صاحب جس نے کہا تھا شکر ہے میرے آباء و اجداد پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے اس وقت مل کر جو ایجنڈا لے کر آئے ہیں پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہے، اور میں اس موقع پر سندھ پولیس کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ اور میں حیران ہوں، سعید غنی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار، اور میں اکثر تعریف کرتا ہوں اپنی پریس کانفرنسز میں مرتضیٰ وہاب صاحب کی اور سعید غنی صاحب کی، کہ شریف النفس پین کلر ٹائپ جو ہے نا، دو پالیٹیشین ہیں سندھ کے، جاگیرداروں اور وڈیروں کی سیاست کو بچانے کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ کل سعید غنی صاحب کہتے ہیں کہ کیپٹن صفدر امان کو سندھ پولیس نے گرفتار نہیں کیا۔ میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھتا ہوں، کیا چٹاگان کی پولیس نے گرفتار کیا انہیں، یا کندھار پولیس نے گرفتار کیا ہے، سندھ پولیس نے گرفتار کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ کریڈٹ آپ سینہ تان کے اپنے سر لیتے کہ اتحاد اپنی جگہ، تحریکیں اپنی جگہ، ہم پاکستان اور پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کی عزت اور وقار کی بے حرمتی کو 1% بھی برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے دودھ دیا، وہ بھی مینیاں ڈال کے، اب جسٹیفیکیشن دیتے پھر رہے ہیں، نہیں جی سندھ پولیس نے نہیں کیا، تو کس پولیس نے کیا؟
تو میں ان سے گزارش کروں گا پیپلز پارٹی والوں سے کہ پیپلز پارٹی نے ایک تو نواز شریف کی تقریر نہ کروا کے ایک اچھا قدم اٹھایا، پاکستان کی عوام انہیں اپریشیٹ کر رہی ہے۔ دوسرا، کل سندھ پولیس نے جو گرفتار کیا ہے، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر رحمان صاحبہ کو بھی سندھ پولیس کا اور پیپلز پارٹی کا فرض بنتا ہے کہ انہیں اس ایکٹ کے جرم میں گرفتار کیا جائے۔ تو یہ جو آپ کام کیا ہے، آپ اس کا کریڈٹ سینہ تان کے اور ڈولے پھلا کے آپ لیں، یہ ایک اچھا کام ہے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، اس میں آپ کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا۔ باقی یہ جو صاحب کہتے ہیں نا دسمبر نہیں دیکھیں گے، تو ان کی حالت آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ پورے کا پورا مکس اچار پارٹی کا اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے۔ سلطان مفرور الدین ارطغرل کی 16 تاریخ کی تقریر اور اس کے بعد کل کی جو حرکت مزار قائد کے اوپر ہوئی، اب بالکل سبوتاز ہو چکا ہے، اور بالکل وہی بات ہے 5 چوہے جو گھر سے نکلے کرنے چلے شکار، ایک چوہے کو آگی کھانسی باقی رہ گئے 4۔ یہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگلے 1 مہینے کے اندر اندر یہ 11 پارٹیاں اور اس کے ساتھ 12ویں پارٹی انڈین را، یہ سارے کا سارا انشاءاللہ شرازہ بکھرے گا، اور پاکستانی قوم دیکھے گی کہ وہ نون لیگ جس کے متعلق میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ سیاسی ڈنر سیٹ ہے جس کی پلیٹیں جو ہے وہ لندن میں ہیں اور چمچے پاکستان میں ہیں، یہ سیاسی ڈنر سیٹ انشاءاللہ یہاں پر اس میں کوئی بھی نہ کھانا کھانے کو راضی ہوگا نہ چائے پینے کو راضی ہوگا اس سیاسی ڈنر سیٹ میں۔ یہ پیپلز پارٹی بھی ان سے اعلان برات کرے گی، ان سے صرف ان کے ساتھ رہے گا بلوچی گاندھی اور سرحدی گاندھی، ٹھیک ہے جی، یہ صرف جناب ان کے پیروکار جو ہے وہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ باقی پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور تمام پولیٹیکل پارٹیاں ان سے سٹیپ بیک کریں گی، اور انشاءاللہ پاکستان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت پہ ترقی کرے گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کرے گا۔ اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ نہ تو کوئی خاندان کی سیاست کر رہے ہیں نہ اپنی ذات کی سیاست کر رہے ہیں، وہ ان کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے کھول رہے ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ کرونا وائرس کی سٹرگل سے لے کے اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کے اندر سٹیبلٹی آنا شروع ہو گئی ہے، اگر یہ 3 سال اسی طریقے سے سٹیبلٹی قائم رہی تو ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست تو ویسے ہی کرپشن کیسز کی وجہ سے ختم ہوگی ان خاندانوں کی، تو باقی پارٹیوں کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ پاکستان کی وقار کی، پاکستان کی بقا کی اور پاکستان کی سربلندی کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ اور آخری چیز، پاک فوج 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ یہ تعلق ہے، یہ دنیا کی کوئی طاقت بھی 5th جنریشن وار لے آئے، 6th جنریشن وار لے آئے یا 7th جنریشن وار لے آئے، پاک فوج اور پاکستان کی عوام کے درمیان رشتہ کبھی ختم نہیں کر سکتی۔ میرا بھائی آپ کا بھائی پاک فوج، میری بہن آپ کی بہن پاک فوج، میرا بیٹا آپ کا بیٹا پاک فوج، میرا والد آپ کا والد پاک فوج، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن پاک فوج، ہماری عزت اور وقار کی ضامن پاک فوج۔ میں اکثر ایک بات دہراتا ہوں اور آخر میں پھر دہرا دوں، اس وقت پاکستان میں جو امن ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان میں جو سکون ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے چرچوں میں عبادت ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کی مسجدوں میں عبادت ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت میں اور آپ یہاں پر سکون سے بیٹھے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر ہمارے بچے پرسکون حالت میں اسکولوں اور کالجوں میں جا رہے ہیں اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر ملک دشمن طاقتیں اگر ناکام ہیں تو اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی ناکام اور نامراد ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر سیلاب سے لے کے مردم شماری سے لے کے آپ کے ہر کام، چاہے وہ ٹڈی دل کے خلاف سٹرگل ہو، چاہے وہ آپ کرونا وائرس کے خلاف سٹرگل ہو، اس کے پیچھے وردی ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر عوام کے دل اگر فوج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے وردی ہے، اور اس وردی کو کوئی ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا، کیپٹن عمر
کہ جس کی ماں نے 24 سال کی عمر میں اپنی بیٹے کا جنازہ اٹھایا اور اس وجہ سے اٹھایا کہ اس بیٹے نے پاک سرزمین اور اس سونی دھرتی کی خاطر قربانی دی، تو ہم کسی بے غیرت کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی کرپشن اور بددیانتی کی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے اور بچانے کے لیے اس پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کی شہادتوں کو وہ ساری دنیا کے سامنے اور ملک دشمن طاقتوں کے سامنے سوالیہ نشان بنائے۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کا میڈیا، جرأت مند میڈیا، جس میڈیا نے ان کا کٹا چٹھا پچھلے کئی دنوں سے نکال کے رکھ دیا، ان کی ایک ایک منافقت سامنے رکھ دی۔ اور آخر میں ایک اور چیز کہہ دوں، کل سما ٹی وی نے ان کا کٹا چھٹا کھولا کہ لوگ کس طرح بریانی کھا کے بھاگ رہے تھے، اور 1.25 کروڑ سے زائد کا جو شہر ہے اور پورے سندھ کے اندر سرکاری سطح پہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو اکٹھا کر کے بھی یہ 8,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے۔ انہوں نے تھوڑا سا نقشہ کلیئر کیا سما ٹی وی نے، تو اس کے رپورٹر کو جس طرح مارا پیٹا گیا وہاں پر، میں اس کی بھی پرزور مذمت کروں گا، اور میں پاکستان کے میڈیا کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ پاکستان کے میڈیا نے انڈین را کے اشاروں پہ چلنے والے انڈین میڈیا کا صحیح طور پہ مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان کے اندر صحیح طریقے سے جو ہے وہ منظر کشی کر رہے ہیں اس وقت، اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان کی پریویس ہسٹری کیا تھی، ان کا ماضی کیا تھا، یہ ایک دوسرے کو کیا کیا گالیاں دیا کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کے اوپر کیا کیا الزام لگایا کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کو کس طریقے سے نیکٹ کیا کرتے تھے، کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک قرار دیا کرتے تھے، یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو ملک دشمن طاقتوں کا ایجنٹ قرار دیا کرتے تھے۔ لیکن آج صرف اپنی کرپشن کی دم پہ پاؤں آیا ہے تو یہ شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ میں پاکستان کے میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کیپٹن صفدر سمیت 200 افراد پر یہ مقدمہ ہے، ابھی تک آپ صرف مریم صفدر کی گرفتاری کی بات کر رہے ہیں، باقی کسی کی گرفتاری کے لیے کوئی ایفرٹ کیوں نہیں کی گئی؟ کیا وفاق اس معاملے پر مداخلت کا حق رکھتا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بتا دیں کہ محمد زبیر کی جو آڈیو آئی ہے جس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ سندھ پولیس نے یہ کارروائی نہیں کی، آئی جی سندھ سمیت جو دیگر ان کے اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سے یہ کام کروایا گیا ہے۔ دیکھیں، زبیر عمر صاحب نے اپنا پولیٹیکل اپروچ اور اپنی پولیٹیکل مینٹیلٹی کا جو ثبوت دے دیا ہے۔ ان کو ترجمان تو بنا دیا، یہ سیاسی کارکن نہیں، یہ سیاسی کارٹون ہے۔ وہ غلطی سے میں سعید غنی صاحب کا یہ کوٹ کر گیا۔ زبیر عمر صاحب نے یہ کہا ہے کہ سندھ پولیس نے گرفتار نہیں کیا، چٹاگانگ پولیس نے اور کندھار پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ میں حیران ہوں ان کی پولیٹیکل اپروچ کے اوپر، اور یہ بیگم صفدر عوان کے اور نواز شریف کے ترجمان ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ کس پولیس نے گرفتار کیا ہے، پہلی چیز۔ دوسرا جو ذیشان بخش صاحب نے سوال پوچھا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کے امتحان ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت کا امتحان ہے۔ سندھ پولیس پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے ماتحت آتی ہے۔ آئی جی پنجاب، آئی جی سندھ جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کو جواب دہ ہے اور سندھ حکومت کو جواب دہ ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے آپ نے سوال پوچھا ہے ذیشان صاحب، اس پہ بیگم صفدر عوان صاحبہ کو بھی اور جتنے لوگ وہاں پر تھے، وہ نونہال ہاشمی صاحب اور باقی سارے بھی جتنے وہاں پر تھے، ساروں کو گرفتار ہونا چاہیے۔ جی بٹ صاحب فرمائیے گا کہ ہمارے دل کے اندر بھی فوج ہے، سیلاب میں بھی فوج ہے، سب جگہ پہ فوج ہی فوج ہے، کیا حکومت کے پیچھے بھی فوج ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے پیچھے بھی فوج ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے پیچھے بھی فوج ہے، کیونکہ میرا بھائی، میرا کزن، میرا عزیز، میرا رشتہ دار، آپ کا بھائی، آپ کا کزن، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار، اور جب مجھے اور آپ کو ایک پرسکون پرامن ماحول کیپٹن عمر جو ہے وہ اپنی شہادتیں دے کے اور اس طرح کے لا تعداد سینکڑوں افسران اور اہلکار ہر دوسرے چوتھے دن قربانیاں دیں گے، تو پھر ہمارے پیچھے بھی اور آپ کے پیچھے بھی، سب کے پیچھے فوج ہے۔ اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ 16 اکتوبر کو جو گجرانوالہ میں جلسہ ہوا ہے، یہاں پہ آرمی چیف کے خلاف بھی بڑے نازیبا الفاظ بولے گئے ہیں، کیا پنجاب حکومت نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ جیسے سندھ حکومت میں نعرے بازی کی گئی ہے تو پرچہ ہو گیا، تو آپ نے بھی کچھ سوچا اس پہ؟ کہتے ہیں ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے اب ہوتا ہے کیا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سلطان مفرور الدین ارطغرل اور یہ بیگم صفدر عوان صاحبہ یہ سیاسی بوجھ اور سیاسی جنازہ بنتے جا رہے ہیں، صرف پی ڈی ایم کے لیے نہیں، یہ نون لیگ کے لیے بھی سیاسی جنازہ بن رہے ہیں، سیاسی بوجھ بن گئے ہیں۔ آپ یقین جانیں
نون لیگ کے کسی مرکزی صوبائی اور کسی گلی محلے کے لیڈر کا دل چیر کے ذرا آپ اندر گھس کے اس کے سینٹیمنٹس کو آپ جانیں تو اس وقت سخت تنگ ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. شین لیگ جو ہے نا، میں نے آپ کو یاد ہے جب شہباز شریف صاحب نے گرفتاری دی تھی تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے خود جان کے اپنے وکیل کے ذریعے سے ضمانت کی بیل بیفور اریسٹ کی درخواست واپس لی تھی. کیوں؟ اس نے اپنی طرف سے پورا 1 سال سمجھانے کی کوشش کی نواز شریف کو اور بیگم صفدر امان کو کہ بس کر دو مجھے اپنے طریقے سے معاملات ٹیکل کرنے دو، لیکن ان دونوں نے کہا کہ تم نا اہل ہو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں. اس نے پھر کہا، وہ پنجابی میں نے کہا تھا، اس نے کہا جڑا سپ کڈنا ہے کڈ لو، میں چلنا. وہ اندر گیا ہے اور آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے، سر پکڑا ہوا ہے اس نے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور اس وقت سے میں نے آج تک کم از کم کوئی 10 پریس کانفرنس کی ہیں پچھلے 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں. میں نے ہر ایک میں کہا ہے کہ جتنا بیگم صفدر امان کھل کے کھیلے گی اتنا نون لیگ، میم لیگ، شین لیگ کا جنازہ آپ اٹھتا ہوا دیکھیں گے، اور ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں، ہر روز. آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اور دیگر کو کراچی پولیس جو ہے وہ گرفتار کرے، یہ آپ کا یہاں سے پیغام ہے. تو ان کے خلاف 788 لاہور میں لگی ہوئی ہے جس میں نواب رانا ثناء اللہ اور دیگر نے ضمانت کرائی ہے. انہوں نے یہاں ضمانت نہیں کرائی، آپ کی حکومت ہے یہاں پہ، تو کیا آپ ان کو کیوں نہیں گرفتار کریں گے یا نہیں؟ بالکل گرفتار کیا جائے گا، لیکن ایک ہوتا ہے کیس کی سینسٹیوٹی. یہ کیس اتنا سینسٹیو ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کی بے توقیری ہے، جو پاکستان کا موجد ہے، جو پاکستان کے بانی ہیں، جن سے پیار محبت کا تعلق 22 کروڑ پاکستانیوں کا ٹوٹنگ ہے. تو اس کنٹیکسٹ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت ہی سویئر، یہ تو عام FIRs، پولیٹیکل سٹرگل کی، جھوٹی سچی مار پیٹ کی، پولیس سے لڑائی کی، انتظامیہ سے جھگڑا کیا سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن یہ جو بلنڈر انہوں نے کیا ہے اس کنٹیکسٹ کے اندر ہم نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. جی واسف بھائی. جی چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے گجرانوالہ کے جلسے میں مولانا فضل الرحمان نے شرکت کی ہے، جو ان کی رفتار تھی، جو راستے میں قیامت وام تھے اور جتنا وہ کراؤڈ لے کر ساتھ گئے، کیا مولانا مینیج ہو چکے ہیں؟ دیکھو میں نے تو اسی دن کو کہہ دیا تھا، اور اس سے پہلے میری آپ پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں، میں یہ پریڈکٹ کر چکا تھا کہ اب کی بار مولانا فضل الرحمان نے ان کو وہاں جا کے چھوڑنا ہے جہاں پہ ان کو پانی بھی نہیں ملنا. بات یہ ہے نومبر کا مہینہ پچھلے سال 2019 کا وہ بھول سکتا ہے؟ اس کو پتہ نہیں کس کس نے جو ہے نا کون سا سہانا خواب دکھایا تھا. لیکن اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ لانگ مارچ کے بعد 2 غزلیں گنگنائیں گے. ایک یہ کہ جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے، اور دوسرا کیا تھا، میرے دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. تو یہ پورا سال اگلے نے جناب یہی غزلیں سنائی. اب دوبارہ وہ گھیر گھار کے اس کو بنایا ہے تو وہ بھی گن گن کے بدلے تو لے گا نا. اور میں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میٹھا اور حلوہ کھانے والے کا دماغ زیادہ تیز چلتا ہے. حلوے کا اور میٹھے کا تعلق ڈائریکٹ دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے. تو یہ حلوہ زیادہ کھاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا دماغ زیادہ تیز ہے. پری پلانڈ صاحب بہادر لیٹ ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب پری پلانڈ. اور کہا بیٹھ کے میرا انتظار کرو نا، ٹھیک ہے نا جی، انتظار کے بھی اپنے مزے ہوتے ہیں. تو بہرحال ابھی آگے دیکھیے آپ کو نظر آئے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کس انداز سے جاؤ بدلا لیں گے. یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے بہار کے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح اس طرح کی سیاست کرتے ہیں، اور دوسرا پروڈکشن آرڈر کس کا جاری ہوتا ہے. پنجاب میں حمزہ شہباز کے ریگولر پروڈکشن آرڈر جاری ہو رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کیا کرے گی آپ؟ اچھا میں آپ کو ایک ذاتی طور پہ ایک چیز بتاؤں. پروڈکشن آرڈر ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل موومنٹ کے اندر کوئی لیڈر پکڑا جائے، MNA MPA سینیٹر، پولیٹیکل موومنٹ ہو، دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو گئی، حکومت کے خلاف سٹرگل کرتے ہوئے پکڑا جائے، ٹھیک ہے جی. یہ مجرموں کے حوالے سے قتل و غارت گری کا مجرم، کرپشن کا مجرم، منی لانڈرنگ کا مجرم، جعلی TTs کا مجرم، کھربوں ڈالرز کا مجرم، لوٹ مار کا، میں نہیں سمجھتا، میری ذاتی رائے میں آئین اور قانون کے مطابق ان کو پروڈکشن آرڈر نہیں ملنا چاہیے. اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے تو یہ اس کنٹیکسٹ کے اندر کہا ہے کہ پروڈکشن آرڈر سیاسی جو اسیر ہوتے ہیں
سیاسی لوگ جو جیلوں کے اندر یا حوالات کے اندر ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے, مجرموں کے لیے نہیں ہوتا. تو اس کنٹیکس کے اندر انہوں نے یہ چیز کہی ہے. میری ذاتی رائے میں تو ان میں سے کسی کا بھی پروڈکشن آرڈر نہیں ہونا چاہیے. جی عمران بھائی, یہ بتائیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ جنوری تک وہ مریم نواز کے سلاخوں کے پیچھے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ جنوری میں اسلام آباد میں دھرنا دیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز گرفتار ہوگی یا پی ڈی ایم اسلام آباد میں بیٹھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دھرنا ہوگا کوٹ لکھپت جیل میں اور اڈیالہ جیل میں. سارے وہاں بیٹھ کے دھرنا دے رہے ہوں گے اور ادھر ہی پھر بیٹھ کے یہ وزیر اعظم کا بھی انتخاب لڑیں گے. ٹھیک ہے جی, ایک سپیکر بن جائے گا, کوئی جناب وزیر اعظم بن جائے گا, کوئی ڈپٹی سپیکر بنے گا اور بنے گا کوٹ لکھپت جیل میں اور اڈیالہ میں. میں ایک سوال پوچھوں گا, ان جیسے کرپٹ اور بددیانت لوگ اپنا 5 سال پورا کریں. یہاں پر ارشد انصاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سب سے سینئر ایک صحافی ہیں. 2008, 9 اور 10 کا سال اگر یاد ہونا, اور آپ میں سے اکثر صحافی ینگ کو چھوڑ کے انہیں یاد ہوگا, 2008, 9 اور 10 چیخیں نکل گئی تھی پاکستان کی ریاست کی بھی, مہنگائی کی وجہ سے, 2 نمبری کی وجہ سے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. حالانکہ کوئی لوڈ شیڈنگ کا ایشو نہیں تھا. پرویز مشرف بہترین ملک چھوڑ کے گیا تھا ان کے لیے. زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ صبح اور 1 گھنٹہ رات کو ہوتی تھی. اس پہ بھی پاکستانی قوم کہتی تھی یار یہ ظلم ہے. لیکن جیسے ہی ان کا اقتدار آیا, 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی اور مہنگائی کا وہ طوفان بدتمیزی تھا کہ پوری پاکستانی قوم چیخ اٹھی تھی. اور کرپشن کا عالم کسی سے ٹھکا چھپا نہیں تھا. ان کے 5 سال زرداری صاحب کے, بلاول ہاؤس کراچی اور زرداری ہاؤس بلاول ہاؤس اسلام آباد. میں تو پنڈی اسلام آباد کا رہنے والا ہوں. یقین جانے ایک نہیں, مجھے 20 ایگزامپلز میرے سامنے ہیں. جگہ نہیں ہوتی تھی جو ایک دن میں 1 ارب روپیہ جناب ان کو کمیشنیں آتی تھی. یہ ذاتی ملازموں کے تکیوں کے اندر ٹھوسا کرتے تھے. یہ جناب وہ واش روم کے بیسنوں میں, جناب پانی کی ٹنکیوں میں, اور اس زرداری اور بلاول ہاؤس کے ایک کونے کھدرے میں جناب چھپاتے تھے جناب وہ پیسے, اور وہ چھپتے نہیں تھے. اتنی لوٹ مار مچی ہوئی تھی. اور وہی ایک منٹ وہی لوٹ مار ان کے دور کے اندر جو پہلا ان کے 5 سال پچھلے گزرے ہیں. جب آپ اتنا لوٹ مار اور کرپشن اور مہنگائی کر کے اور پھر ملک سے بے وفائی کر کے اپنا 5 سال پورا کریں, تو بھائی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ کیوں نہ کریں, پی ٹی آئی کی حکومت کیوں نہ کرے, کہ جو پوری جواں مردی کے ساتھ, پوری دلجمی کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی اپنے دانتوں سے کھولنے لگی ہوئی ہے. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ذات اور ان کے خاندان کے حوالے سے ان 2 سال اور 1 مہینے کے اندر کوئی مائی کا لال انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ 4 آنے کی کوئی منی لانڈرنگ, کوئی کرپشن, کوئی اقبا پروری وزیر اعظم کے خاندان اور وزیر اعظم نے کی ہو. تو یہ وزیر اعظم اور یہ پارٹی کیوں نہیں اپنا 5 سال پورا کر سکتی؟ آپ کوئی وقے تھے کہ آپ اتنے کرپٹ اور نااہل اور بددیانت اور ٹکے مار اور پیدا گیر ہونے کے باوجود اپنے 5 سال پورے کر گئے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے پورے 5 سال انشاءاللہ 2023 دسمبر میں الیکشن ہوں گے, اور اندر الیکشن میں یہ وزیر اعظم بنیں گے کوٹ لکھپت پہ اور جناب اڈیالہ میں. باہر دوبارہ انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب 2023 دسمبر میں بنیں گے. جی آخری کوشچن, جی آخری. الطاف حسین صاحب بھی فوج کے خلاف اسی طرح کھل کے بات کرتے تھے, پھر کچھ لوگ چلے گئے ان کے خلاف کورٹ میں اور ان کی تقاریر پر پابندی لگ گئی. آئین پاکستان میں بھی آئے کہ آپ ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف اس طرح بات نہیں کر سکتے. کیا گورنمنٹ آف پنجاب میں یہ جلسہ ہوا تھا پیٹا والا, تو کیا میاں نواز شریف صاحب کی تقریر پر پابندی لگوانے کے لیے کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے؟ دیکھیں سارے آپشن موجود ہیں, آپ کو اچھی طرح پتا. یہ آخری کوشچن ہے, میں ذرا بڑا تسلی سے آپ کو ایک انالیسس دوں گا. جب وہ الطاف حسین گینڈا سوامی جب تقریر کیا کرتا تھا, ساروں کا دل دکھتا تھا, پوری پاکستانی قوم کا. آپ یقین جانیں فاروق ستار میرا بڑا بھائی ہے, محب وطن پاکستانی. آپ کے جتنے ایم کیو ایم کے لیڈر تھے سارے محب وطن تھے. یقین جانیں ان کا دل اس وقت چرتا تھا جب وہ تقریر سنتے تھے, کچھ کر نہیں پاتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. آہستہ 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 بڑا ٹیکٹفلی پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بہت کچھ سیکھا ہے پچھلے 30-40 سالوں میں, مشرقی پاکستان سے لے کے اب تک. ہم یہاں پر کسی انڈین راک اور ملک دشمن طاقتوں کو وہ گندا کھیل کھیلنے نہیں دیں گے, نہ پاکستان کی عوام نہ پاکستان کے ادارے, کہ بظاہراً سیاسی ایکٹیویٹیز کو بنیاد بنا کے لوگوں کو ملک اور ریاست اور قوم کے خلاف اتنا زیادہ باغی کر دو اور پھر اس کو اتنا بڑا ہیرو بنا دو کہ وہ پھر
मुल्क के लिए और रियासत के लिए जो है ना वो एक जैसे कहते हैं ना कि बाइस शर्मिंदगी बन जाए। बड़ा टेक्टफुली अल्ताफ हुसैन को डील किया गया। इनको जनाब तकरीरें करने दी गई, इनको ज़िमनी इलेक्शन भी जितने दिए गए, इनको सारा कुछ करने दिया गया, वरना एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर अदालत के या किसी की भी है ना ये सारी चीज़ें बैन हो सकती थी। लेकिन उसके रिपरकशंस मुल्क दुश्मन ताकतें जो है ना वो उसको बड़ा नेगेटिवली यूज़ कर सकती थी। तो बड़ा टेक्टफुली पाकिस्तान की 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम बड़ी जुर्रतमंद और बड़ी मुहिब्बे वतन है, और सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी रोटी को चोची नहीं कहता। उसको भी बड़े तरीके से ला के ऐसी जगह पे फेंका गया कि फिर अपनों ने कहा कि भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। फिर अपनों ने, उन्हीं लोगों ने, एमकेएम की सारी जो सेकंड कमांड की आदत थी, उन्होंने करारदाद पेश की कि जनाब हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ऐलान बरात करते हैं हम इस शख्स से। आप लिख लें, इसी सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगल से और इसी की बेटी इस बेगम सफदर अवान से यही नून लीग की क़यादत जो है वो ऐलान बरात करेगी। ये लिख लें मेरी बात। 1 महीने बाद करे, 1 साल बाद करे, या चंद सालों के बाद करे, इनकी लीडरशिप जो है वो नून लीग की, क्योंकि सारी की सारी मुहिब्बे वतन है। लेकिन वो तमाशा एक देख रहे हैं, मजबूरियां हैं, उनके टिकट से MNA MPA सेनेटर बने हुए हैं, समझाते हैं उनको, दबे लफ्जों में समझाते हैं, लेकिन नहीं समझ आती। लेकिन आप इंजाम उसका अल्ताफ हुसैन वाला ही हुआ। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान अपोजिशन पर कड़ी तनकीद कर रहे थे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से कहा गया कि जिस उम्र के अंदर बिलावल और मरियम सफदर अपने वालिदैन की सरपरस्ती में पाकिस्तान लूट रहे थे, कभी आर्मी मेडिकल कॉलेज, कभी GC कॉलेज में नाजायज सिफारिशात करवा रहे थे, उसी वक्त इमरान खान पाकिस्तान में जमहूरियत की जंग लड़ रहे थे। कायद मुस्लिम लीग नून जिस तरह से पाकिस्तान फौज पर हमला आवर हुए हैं वो काबिल अफसोस है। नून लीग की पॉलिसी से इस वक्त तमाम अपोजिशन जमातें मुतनफ़िर हो चुकी हैं, जबकि ये बारिश का पहला कतरा है जो मिक्स अचार पार्टी में वाज़े दरार पड़ चुकी है। मरियम नवाज अपनी और अपने वालिद की सियासत का जनाजा पड़ चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हम पाकिस्तान के वक़ार की जंग लड़ रहे हैं।